لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خدیجہ محترمہ شہر بانو بنت ولی محمد، منظر حسین ابن فرزند علی، آصف حسین ابن تعریف حسین، سراج فاطمہ بنت طاہر حسین صاحب کی روحوں کو ایصال فرما. ہاں تو طاہر حسین پڑھا نا، طاہر حسین پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان محترم، یہ سلسلے کی چوتھی مجلس جس کا شرف اٹھا رہا ہوں پڑھنے کا. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ چوتھی مجلس آپ کی طرف سے فاتحہ پڑھوائی گئی، اور اس سے پہلے مجلسیں ہوئیں. ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے مجلسیں کروائیں ان کے مرحومین کو خدا بھول گیا ہو. بندہ فراموش کر سکتا ہے مگر خدا فراموش نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ بندوں کے ذہنوں میں خناس آ گیا ہے کہ بھائی عزائے فاطمیہ چل رہا ہے یا عزائے محرم، چاند دیکھ لیا، اب نہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نہ اپنے مردوں کو یاد کر رہے ہیں، نہ قبر پہ جا رہے ہیں. عاشور کے دن ہم کیسے اپنے مردے کو فاتحہ پڑھ دیں؟ شب عاشور امام پریشان تھے اور ہم فاتحہ اپنے مردوں کو دلائیں. عزیزو، فاتحے میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ پہلے صلوات پڑھتے ہیں، پھر الحمد پڑھتے ہیں، پھر قل هو اللہ پڑھتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ قرآن ہی تو ہے. قرآن پڑھنا کہیں سے عیب نہیں ہے. قرآن پڑھنا کہیں سے بھی عیب نہیں ہے. اس سے ہمارا امام خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. ہاں، جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، غیبت کرنے سے ناراض ہوتا ہے، انجمن بازی کرنے سے ناراض ہوتا ہے، سیاست بازی کرنے سے ناراض ہوتا ہے. تو عزیزو، یہ بات ایک میسج تھا بہت اہم، اور چچا نے وہ فاتحہ اپنے مرحومین کو پڑھوائی تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. بہرحال، فاطمۃ بضعۃ منی،
فاطمہ میرا جگر پارا ہے. یہ جگر پارا میں نے کہہ دیا، لیکن اس کو حل کل کروں گا آخری مجلس میں. لیکن بھائی اتنا سمجھیے، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ عہدے کا ٹکڑا ہے. اسی لیے نبی آ کر در سیدہ پر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. توجہ کیجئے گا، پڑھا لکھا مجمع ہے، اور آج تو مجھ کو زور دینا نہیں ہے کیونکہ دو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بازو مضبوط ہے. عزیزو کیا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو. نبی نہیں کہہ سکتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبی، اے نبی کے اہل بیت تم پر سلام ہو؟ نہیں، نبی شخصیت کو کہتے ہیں، نبوت عہدے کو کہتے ہیں. تمام ازواج، تمام اصحاب نبی کے رشتہ دار ہیں، نبوت کے رشتہ دار اہل بیت ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اہل بیت اطہار نبوت کے اہل رشتہ دار ہیں. عزیزوں، نبوت اہل بیت نبوت کے اہل بیت ہیں، رشتہ دار ہیں. عزیزان محترم، تو فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے. تو عزیزو یہ کیوں کہا نبی نے کہ فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے؟ اس لیے کہا کہ عورتوں میں کوئی نہ تھا جو نمونہ عمل ہوتا. دیکھیے زیادہ تمہید امید نہیں بنانے کا ڈھنگ ہے مجھے، میں بالکل آتا ہوں چوتھے گیئر پر، اس لیے آپ سمجھتے رہیے گا اس کو الگ سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر. نبوت یعنی نبی، ہم لوگ ان کو فالو کریں گے. اس لیے قرآن نے کہا ہے نا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کا اسوہ، نبی کا نمونہ، نبی کا بولنا چالنا، نشست و برخاست، سیرت، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. مگر نبی ہم مردوں کے ہیں نا، ہیں تو عورتوں کے بھی، مگر سیرت کچھ ایسی ہیں جو عورتیں کرتی ہیں وہ نبی نہیں کر سکتے. بیٹی ہو کر نبی نہیں بتا سکتے تھے، نبی زوجہ ہو کر نہیں بتا سکتے تھے، نبی پردہ کیسے کیا جاتا ہے نہیں بتا سکتے تھے، عورتوں کا طرز گفتگو کیا ہوتا ہے یہ نبی نہیں بتا سکتے تھے. اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا ہو جو ہم پلے رسالت ہو، کوئی ایک ایسا ہو جو ہم پلے رسالت ہو، جو بولے تو لگے رسول بول رہے ہیں، جو اٹھے تو لگے کہ رسول اٹھ رہے ہیں، جو بیان دے تو رسول بول رہے ہیں. یہ فاطمہ دربار میں نہیں گئی تھی، رسالت کا ٹکڑا تھا جو گئی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یا رسول اللہ. تو عزیزان محترم اب مجھے آگے بڑھنے دیجئے. نبی کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. قرآن کہتا ہے نبی کی سیرت تمہارے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے نبی کی سیرت لیں کس سے؟ جناب سیرت کے جنگلات ایسے نکیلے نکیلے کانٹوں سے بھرے پڑے ہیں کہ دامن عقیدت تار تار ہو جائے. تو اب سیرت لیں کس سے؟ تو سیرت ہم کو 3 طبقوں سے لینا ہے. پہلا طبقہ جو سیرت کو دینے کے لیے آگے بڑھے گا وہ بہت ہی محترم طبقہ ہے. میں جان رہا ہوں میری آواز ہمارے برادران بھی سن رہے ہیں، وہ بھی سنیں کہ سیرت کو دینے کے لیے جو سب سے پہلا طبقہ آگے بڑھے گا وہ ہے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم. ہاں بہت محترم طبقہ ہے.
رسول کے ساتھ رہنے والے، رسول کے بزم و رزم میں ساتھ دینے والے، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے، رسول کے ہم نوالا ہم پہ آلہ، یہ سیرت ہم کو دے، ہم سیرت لینے میں فخر محسوس کریں گے۔ یہ مت سوچیے گا فلانے کی یہاں سیرت ہے، کسی کے باپ کی سیرت نہیں ہے، آپ کی سیرت ہے، لیجئے، رسول اللہ کی سیرت ہے، آپ لیجئے، فالو کیجئے اس کو۔ دوسرا طبقہ جو سیرت کو دینے کے لیے آگے بڑھے گا وہ بھی بہت محترم طبقہ ہے، وہ ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، یہ بہت محترم طبقہ ہے، ہماری مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہاری مائیں ہیں، لیکن جو پردہ نشین ہے نا ان کی مائیں نہیں ہیں، یہ بڑی مزے میں بیچاریاں ہیں، مصیبت ہم پر ٹوٹی ہے، ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں۔ تو یہ سیرت اگر دے، بھائی رسول اللہ کو تو بہت قریب سے دیکھا ہے نا، تو جو دے ہم لے لیں گے۔ دو باتیں ہو گئی، جلدی جلدی بالکل تمہید گزار رہا ہوں۔ تیسرا طبقہ جو سیرت پیغمبر کو دینے کے لیے آگے بڑھے گا وہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ تب سیرت دے، آپ سیرت لے سکتے ہیں۔ تو پہلا طبقہ کون تھا؟ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم۔ کہنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ ہماری گھٹی میں پلایا گیا ہے کہ احترام کرو، ہم دعا دیتے ہیں، دینے والا تو وہ ہے، اب چاہے وہ دعا بنا کے ان کو دے دے یا کچھ اور بنا کے دے دے، بہرحال تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ہم کو سیرت دے، ہم سیرت لینے میں فخر محسوس کریں گے۔ مگر اب سارا ذہن مبذول کر دیجئے میری طرف، کیونکہ اب آپ کو میں معراج کرانے والا ہوں۔ وہ یہاں اب وہ یہ ہے کہ ان کے لیے شرط ہے، کس کے لیے؟ صحابیوں کے لیے شرط ہے کہ آپ سیرت ضرور دیں پیغمبر کی، مگر تب کی سیرت دیں جب آپ مسلمان ہو گئے ہوں۔ بات ہلکے میں گزر رہی ہے، جب آپ مسلمان ہو گئے ہوں۔ عالم کفر میں آپ نے کیا دیکھا، ہم وہ سیرت نہیں لے سکتے۔ میاں جب آپ مسلمان ہی نہ تھے، اس وقت کے سیرت آپ نہ دینے کا حق رکھتے ہیں اور نہ ہم لینے، کیونکہ آپ مسلمان نہیں تھے۔ اور یہ ایک اور شرط ہے ان کے لیے مسلمان ہونے کے بعد بھی، کہ یہ سیرت تب کی دیں گے، مثلا باہر والی، محراب کی، منبر کی، بزم اصحاب کی، جنگ و جدال کی، قتال کی، یعنی نبی کے گھر کے باہر کی جو زندگی ہے وہ یہ سیرت دے، ہم وہ سیرت لینے میں فخر محسوس کریں گے، مگر یہ اندرون خانہ کی زندگی نہیں بتا سکتے۔ ہاں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے کہ سر اٹھا کے چلے آؤ، جہاں کا دربان ہو جبرائیل، آپ کا گزر نہیں ہے، تو آپ وہ سیرت دینے میں آپ مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑے گا ازواج مطہرات کی طرف۔ کچھ آپ پتہ بتائیے کہ نبی کی سیرت کیا ہے، مگر ان کے لیے بھی ایک لفظ دیکھیے۔ کل تک تو میں کچھ بھی کہتا رہا تو فیضی صاحب کہتے رہے کہ میاں آپ کہہ رہے تھے لیکن ہم مزے دوسرے کے لے رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے بات چپک کسی اور پر رہی تھی۔ آج میں اپنے کو کہہ رہا ہوں تاکہ معاملہ برابر ہو جائے، نہ آپ نوحہ پڑھیں نہ ہم مرثیہ پڑھیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ مجھے منبر پر دیکھ رہے ہیں، بھائی توجہ کیجئے گا میری طرف، کیونکہ چوتھا دن ہے، بے حیا ہو چکا ہوں۔ ہاں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا دکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، مولانا گھر پر کیسے رہتے ہیں، مولانا گھر پہ کیسے رہتے ہیں؟ اور یہ کوئی خیال کر کے، مثلا یہ کیا نام ہے آپ کا، زین العابدین نہیں، ایک جو ہم جانتے ہیں وہ نام، زینی صاحب، ان کی شادی ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، ان کی شادی اعظم گڑھ میں ہوئی ہے۔ تو
تو اب یہ لوگ میٹنگ کیے، اے زینی تم ہی تو رہتے ہو ادھر، جاتے ہو، سسرال ہے، سسرال میں ساس کو سلام کرنے کے بہانے مولانا کے یہاں ہو لینا۔ اور زینی صاحب ہمارے یہاں آ گئے، کیا پتا کرنے کے لیے کہ مولانا گھر پر کیسے رہتے ہیں۔ یہی تو سیرت ہے، مولانا گھر پہ کیسے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بہت مقطع چقطہ بن کے رہتے تھے، وہاں کیسے رہتے ہیں، یہ خیال کر کے زینی صاحب اعظم گڑھ گئے، اور اعظم گڑھ سے محمد آباد 22 کلومیٹر ہے ہمارا وطن، اور یہ پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، اتفاق سے میں نہ تھا، ہماری رفیقہ حیات ہماری اہلیہ وہ دروازے پر آ گئی اور کہا کون؟ میں آیا ہوں چلکانہ، سہارنپور ضلع سے۔ چلکانہ؟ اچھا اچھا، ابھی تو یہ گئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے وہاں پر۔ تو دیکھیے مولوی کی بیوی کچھ بھی ہو چالاک بہت ہوتی ہے، وہ فوراً کہے گی اچھا ہاں تو آئیے میں باہری بیٹھک کھولتی ہوں، آپ بیٹھ جائیے۔ تو زینی صاحب کہیں گے نہیں نہیں ہم کو بیٹھنا نہیں ہے، ہم کو بیٹھنا نہیں ہے، آپ جب مولانا نہیں ہے تو آپ بس ہم کو اتنا بتا دیجئے کہ مولانا گھر پر کیسے رہتے ہیں، میں ان کی سیرت پتا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہے گی کہ بہت غصور ہیں، بہت ڈپٹتے ہیں ہم کو، ہیں بہت بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ سناتے ہیں، ہمیشہ غصے میں دھت رہتے ہیں۔ یہ کہے گی نا مولانا کی بیوی ہے، وہ پلٹ کے کہے گی ارے مولانا، مولانا تو نماز شب کے عادی ہیں زمانے طالب علمی سے، اسٹوڈنٹس لائف سے مولانا نماز شب کے عادی ہیں۔ تو زینی کوئی ایسی ویسی جگہ کے تھوڑی ہیں تو چلکانہ کے ہیں۔ بیک دو پلٹ کے کہیں گے محترمہ ایسی باتیں نہ کیجئے گا، آج ہم سے کہہ دیا مولانا سے ہم محبت کرتے ہیں اس لیے بات دب جائے گی، کہیں اور نہ کہیے گا۔ اگر آپ نے ایسا کہہ دیا کہ مولانا نماز شب کے عادی ہیں زمانے اسٹوڈنٹ سے، تو مولانا کا کردار داغدار ہوگا۔ اما جب آپ آئی نہ تھی، جب آپ آئی نہ تھی تو اس وقت کی سیرت، اس وقت کی داستان، اس وقت کی لائف نہ بتائیے، یہ مولانا کا کردار داغدار ہوگا۔ اگر ماشاءاللہ بہت بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے دستے ادب جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس بات پر آپ کی عقل سلیم اور فکر مستقیم کہیں سے بھی ساتھ بناتی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، تو پھر مجھے آپ اجازت دیجئے میں مورخین کے دروازے پہ جاؤں، دق الباب کروں، کنڈی کھٹکھٹا کے کہوں کہ کسی بھی زوجہ سرور انبیاء کو حق نہیں ہے معراج کی داستان بیان کرنے کا سوائے خدیجہ۔ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے، یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ محترمہ نے کہہ دیا، ام المومنین بھیا کہہ دیا۔ اور یاد رکھیے کہ قرآنی ام المومنین خدیجہ ہے، سرکاری ام المومنین سب ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کیا کہا ام المومنین نے کہ رسول اللہ کا جسم تو بستر پر تھا، روح گئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، روح گئی تھی۔ ہائے ہائے، اب یہاں ہمارے والد کہتے ہیں، ہمارے والد کو آپ جانتے نہیں ہیں مگر مولوی صاحب جانتے ہیں، عرشی صاحب جانتے ہیں، خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے والد محترم کہتے ہیں ہائے اتنا طویل ہاتھ تو میں نے کسی محترمہ کا دیکھا ہی نہیں کہ رہے میکے میں سسرال کا بستر ٹٹول لے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے اگر
حوصلہ دیجئے صلوات پڑھ کر تو میں کچھ بیان کروں. اتنا طویل ہاتھ تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ رہے. بھائی اس سے اب کیا کہہ سکتے ہیں بھائی بتائیے؟ جب ہمارا کردار داغدار ہو جائے گا کیا رسول اللہ کا نہیں ہوگا؟ اسی بنیاد تو رنگیلا رسول لکھی گئی میاں، اسی بےہودگی کی بنیاد پر. عزیزو اب آپ کی توجہات مبذول ہے تو میں کہوں دنیا کو فخر اس بات پر ہے خدیجہ میں، دنیا کو فخر اس بات پر ہے ہم نبی کی بیوی ہیں، نبی کو ناز اس بات پر ہے خدیجہ میری بیوی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. خدیجہ میری بیوی ہے، نبی ناز کر رہے ہیں. اچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ نبی کا جسم بستر پہ تھا، روح گئی تھی. یہ بتائیے آپ لوگوں کے یہاں کا کوئی باہر رہتا ہے؟ بہت سے لوگ کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں. تو یا آپ کبھی باہر گئے، یا چھوڑیے آپ نے کبھی خواب دیکھا جو باہر رہتے ہیں اور خواب میں پوچھا میاں تم دبئی تھے، کس فلائٹ سے آئے ہو؟ فلائی دبئی سے آئے ہو یا ایمریٹ سے آئے ہو یا اتحاد ایئر سے آئے ہو؟ پوچھا کبھی؟ یا ایئر عربیہ سے آئے ہو سستی والی سے؟ پوچھا بھائی ٹکٹ کتنے کا مہنگا تو نہیں پڑا؟ کبھی پوچھا؟ نہیں نہ پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ صرف اس لیے کہ ہر کس و ناکس جانتا ہے جب خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے آدمی تو روح کو دیکھتا ہے. تو جب روح آزاد ہو گئی تو نہ اسے پلین کی ضرورت، نہ اسے جوتیوں کی ضرورت، نہ اسے ٹکٹ کی ضرورت، نہ اسے پلین کی ضرورت، نہ اسے ٹرین کی ضرورت. کچھ سمجھے آپ؟ نبی جب معراج پر جا رہے ہیں تو داستان معراج میں یہی تو ہمیں مل رہا ہے. نبی براق کی سواری ہے، جبریل ہمراہ ہے، جوتیاں پیروں میں ہے. اما جب جوتی ہے، سواری ہے، تو یہ روحانی معراج ہے یا جسمانی معراج ہے؟ نہیں میں اپنی جیب سے کہوں گا تو کاہے کو سمجھنے لگے آپ؟ میں قرآن کی بات اب کہوں گا. اب قرآن کیا کہتا ہے سفر معراج کے سلسلے میں؟ 27واں پارہ سورہ والنجم اٹھا کر دیکھیے گا. خدا کہتا ہے کہ جب جبریل آئے، براق جیسی سواری آئی، نبی گھوڑے پر بیٹھے، براق پر بیٹھے، اور یم بیم موج در موج نور کی وادی سے اللہ کا پیغمبر طٰ لقب و یاسین لقب پیغمبر جا رہا ہے. بس کیا صورت ہے، کیا رفتار ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی رخنا نہیں. ایک دفعہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ دائیں طرف سے آواز آئی، آپ نے نہیں دیکھا؟ بائیں طرف سے آواز آئی، آپ متوجہ نہ ہوئے، آپ مڑ کر نہ دیکھے؟ کہے اے جبریل ہم تو اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے، ہمیں اتنی فرصت کہا کہ دائیں دیکھو بائیں دیکھو. تفسیر پڑھ رہا ہوں، دائیں دیکھو بائیں. تب جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ دائیں دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور اگر آپ بائیں دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. خدا کا شکر ہے اللہ نے ہم کو یہودی ہونے سے بھی بچایا ہے، عیسائی ہونے سے بھی بچایا ہے. صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پر. سفر معراج پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے اردو میں کہا تو آپ یقین نہیں کیے. سورہ والنجم میں نہ ملے اما ذاکری چھوڑ دوں گا. سورہ والنجم کہتا ہے خدا، ننھی سی آیت ہے، ما زاغ البصر، میرے حبیب نے مڑ کر نہیں دیکھا. سفر معراج کے سلسلے میں کہتا ہے ما زاغ البصر. اور آپ الحمدللہ اتنی عربی جانتے ہیں، بصر کہتے ہیں ان آنکھوں کو، بصیرہ کہتے ہیں ان آنکھوں کو.
نہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں بصیرت نہیں ہے، وہی چھٹی حص. تو بصیرت اس کو کہتے ہیں دل کی آنکھوں کو، بصارت کہتے ہیں ان آنکھوں کو. یعنی جب تک قرآن میں لفظ بصارت رہے گا سمجھ لو آنکھ ہے، آنکھ ہے تو چہرہ ہے، چہرہ ہے تو دھڑ ہے، دھڑ ہے تو بدن ہے، بدن ہے تو جسم مبارک ہے، جسم مبارک ہے. تو اب مجھے بتاؤ یہ روحانی معراج ہے یا جسمانی معراج ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یار تو عزیزان محترم یہ نبی اب سفر معراج پر آ گئے ہیں تو آپ والے موضوع پہ ابھی ہم آتے ہیں، گھبرائیے مت. ہاں سفر معراج اب آگے بڑھا تو نبی سدرہ تک پہنچے، جبریل ٹھٹک کر رہ گئے. کہا بھیا جبریل آؤ. کہا رسول اللہ میری حد یہیں تک ہے. رسول نے چمکارا، ارے آ جاؤ، کون سی بات ہے بھائی آؤ. یہ رسول کا بڑک پن تھا کہ وہ انوائٹ کر رہے تھے، آؤ. یہ جبریل کی معراج تھی کہ اپنی حد پہچانتے تھے. آدمی وہی کامیاب ہے جو اپنی حد پہچانتا ہے. عزیزان گرامی جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھ جائیں تو آگ لگ جائے، جل جاؤں. بہرحال رسول اللہ آگے بڑھے، بات ختم ہو گئی اور میں زیادہ طول اس میں نہیں دوں گا. جب پلٹ کر آنے لگے جبریل سے پھر ملاقات ہو گئی. جبریل نے کہا آئیے چلیے صراط دکھاتے ہیں، آئیے محشر کا میدان دکھاتے ہیں، جنت کی بہاریں دکھاتے ہیں، سلسبیل کے گھاٹ دکھاتے ہیں، کوثر کی موجوں کا نظارہ کر لیجئے. نبی کو دکھا وہ رہا ہے جو نبی کے بعد پیدا ہوا ہے، اور دکھا اس کو رہا ہے جس کے سامنے کائنات بنی ہے. کہیے نبی مروتن کہنے لگے ہاں چلو. اب گلی ہے، چوراہا ہے، اب آگے بڑھ رہے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کے یہ مورخ ہے جو لکھ رہے ہیں عزیزان گرامی، مصنف. وہ کہتے ہیں ایک مقام ایسا آیا کہ نبی رک گئے. جبریل نے کہا آگے بڑھیے. کہا جبریل میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ اس لیے دیکھ لو ایک شیر ہے جو نور کی زنجیروں میں جکڑا ہے اور راستہ گھیر کے بیٹھا ہوا ہے، نبی کو نہیں آگے جانے دے رہا ہے. کہا جبریل میں کیسے آگے بڑھوں؟ کہا جبریل نے یا رسول اللہ یہ کچھ مانگ رہا ہے آپ سے، دے دیجئے آپ، یہ ہٹ جائے گا. رسول اللہ نے کہا جبریل میری جیب میں تو کچھ ہے نہیں. کہا پھر ٹٹول لیجئے جیبیں، پھر ٹٹولی جیبیں. کہا جبریل میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا پھر دیکھیے. کہا جبریل میں کہہ رہا ہوں نا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا انگوٹھی تو ہے، دے دیجئے. اب رسول اللہ نے انگوٹھی اتاری، دے دی، راستہ دے دیا شیر نے، اور نبی آ گئے. جب آ گئے سفر معراج سے زمین پر، تب اصحاب کے درمیان بیٹھ کر قصہ معراج بتا رہے تھے رسول اللہ. علی وہاں چپ کے بیٹھے سن رہے تھے. بس رسول اللہ جب سنا چکے تو کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی گھٹنا گھٹی جس چیز نے آپ کو اچنبھت کر دیا ہو؟ ہاں آپ تھوڑا سا حیرت زدہ ہوئے ہو؟ کہا علی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور تم کو پتہ ہی تو ہے، بتا دو. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے دہن مبارک سے سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے، آپ بتا دیجئے. اب علی خاموش. رسول اللہ بتا رہے یہی شیر والا قصہ. علی ایک شیر ملا، اس نے راستہ گھیر لیا، مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا. پھر کہا جبریل نے کہا انگوٹھی دے دیجئے. میں نے انگوٹھی دے دی. علی نے حیرت سے کہا کیا آپ نے انگوٹھی دے دی؟ کہا دے دی. کہا آپ نے انگوٹھی دے دی؟ کہا ہم نے انگوٹھی دے دی. کہا آپ نے انگوٹھی دے دی؟ کہا جبریل میرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا میں نے انگوٹھی دے دی.
بیت دعا امیر المومنین کہتے ہیں آپ نے انگوٹھی دے دی؟ کہا ہاں علی میں نے انگوٹھی دے دی۔ بچے جیسے ہی کہا میں نے انگوٹھی دے دی، جناب امین نے قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، آواز دی یہ انگوٹھی وہی تو نہیں ہے، یہ انگوٹھی وہی تو نہیں ہے؟ بیک دفعہ رسول نے کہا ہاں ہاں جبریل یہ انگوٹھی وہی ہے۔ بیک دفعہ جبریل نازل ہوئے، آواز دی اگر انگوٹھی وہی ہے تو یہ شیر بھی وہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اگر یہ انگوٹھی وہی ہے تو یہ شیر بھی وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اسد اللہ، تو نبی نے کہا علی انتا اسد اللہ، تم اسد اللہ ہو، اللہ کے شیر ہو۔ میں نے سمجھا یہ لقب اسد اللہ بدر میں ملا ہوگا، احد میں ملا ہوگا، خندق میں ملا ہوگا، خیبر میں ملا ہوگا، غزوہ سلاسل میں ملا ہوگا، غزوہ سلاسل میں ملا ہوگا، لیکن آج پتا چلا جیسے نماز معراج کا تحفہ، ولایت معراج کا تحفہ، وجود صدیقہ طاہرہ معراج کا تحفہ، اسی طریقے سے اسد اللہ معراج کا تحفہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو دین لینا ہے، سیرت لینی ہے، تو اصحاب، ازواج، اب تیسرا طبقہ جو سیرت دینے کے لیے آگے بڑھے گا وہ ہے اہل بیت اطہار۔ میری طرف متوجہ رہیں، سیرت دینے کے لیے جو آگے بڑھے گا اب تیسرا طبقہ وہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت میں بھی دو باتیں ہیں، کچھ باتیں ان کے لیے ہیں، مثلا کچھ سیرت تب کی دیں گے یعنی 40 سال کے بعد والی، ہاں کچھ سیرت کا پتہ 40 سال کے پہلے والے، یہ سیرت پیغمبر بتائیں گے۔ 40 سال کے بعد والی سیرت وہ بتائیں گے جن کو نبی نے پالا۔ بھائی توجہ ہے، جن کو نبی نے پالا وہ 40 سال کے بعد والی سیرت بتائیں گے، جنہوں نے نبی کو پالا وہ 40 سال کے پہلے والی زندگی بتائیں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ پالا ہی چھونے والے تو تھے۔ ہاں ہم سن 99 تک، جب تک میرے والد کا انتقال نہیں ہوا تب تک ہم میرپور جو ہمارا اصل وطن ہے وہاں جا کر ہم محرم کرتے تھے۔ ہاں تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں لڑک پن تھا، میرا بچپنا تھا، تو ہم کھیل بھی کھیلتے تھے۔ تو ایک کھیل ہے جو انڈیا کا نیشنل کھیل ہے، وہ آپ بھی کھیلے ہوں گے۔ ہاں نہ کھیلے آدمی تو سمجھ لیجیے مریض ہے، بچہ نہ کھیلے تو مریض ہے۔ تو میں بھی کھیلا، تو ہم کھیلتے تھے ایک کھیل، اس کا نام ہے گلی ڈنڈا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ اتنے ہی بڑے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ بھیا بچپنا تو رہا ہوگا، آپ بھی کھیلے ہیں، بس یہ ہے کہ ہماری شرافت ہے ہم نے نام لے لیا۔ تو ہم نے کیا، تو ایک جگہ ہوتی تھی اس کو لکیر کھینچ دیتے تھے ہم لوگ، اس کو کہتے تھے پالا۔ جو وہاں پہنچ جاتا تھا، اب بھول بھال گیا ہوں، جو پہنچ جاتا تھا وہاں پر پالا، جیت گیا۔ یہ پالا ہی چھونے والے تو ہیں بھیا۔ صحابیت کی تعریف آپ جا کے دیکھیے، بخاری میں، مسلم شریف میں یہی ملے گی۔ جس نے نبی کو ایک دفعہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ اس میں بہتیرے ایسے رہے ہوں گے جو مصافحے سے بھی محروم رہے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، اور رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ دعائیہ فقرے ہیں جنہوں نے، بھیا بہت سے ایسے رہے ہوں گے کہ دلوں میں حسرتیں پالے ہوں گے کہ نبی کی نالین شریفین درست کر دیں،
نبی کی جوتیاں برابر کر لیں، لیکن موقع نہ ملا، چلے گئے تاریکی قبر میں۔ ان کے لیے دعائیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مگر جس نے 40 برس تک نبی کو لقمے پھونک پھونک کر دہنے رسالت میں رکھے ہوں، جو منہ میں آئے کہتے رہو، جملہ سنبھالنا عزیزان محترم، بڑی محبت سے پڑھنے جا رہا ہوں، نہیں، ان کو حق ہے یہ ابو طالب کو برا کہیں، اگر یہ ابو طالب کو برا نہ کہیں گے تو لغت میں لفظ نمک حرام بے معنی ہو جائے گا۔ اس لفظ کو بامعنی ہونا ہے، اس لفظ کو بامعنی ہونا ہے عزیزان محترم۔ یہ سیرت دیں گے، ہم وہ سیرت لیں گے۔ اب جیسے ہم ہیں ویسے ہی الحمدللہ چلکانے کے نوجوان ہیں، ہم بھی آزاد فکر ہیں اور آپ بھی تھوڑی ہم سے کم ہیں، تو ہم بھی جب مہینے ہفتے بعد گھر پہنچتے ہیں تو گھر پر بیوی نہیں، شعلہ جوالا ملک الموت، کہاں رہ گئے تھے، کہاں مر گئے تھے، مجلس ہی مجلس ہے، بچوں کی فکر نہیں ہے۔ میں نے کہا کنیز خدا کیا ہوا بتاؤ، تو مجلس ہی تو پڑھ رہا تھا۔ کہا راشن ختم ہو گیا ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا لیاؤ تھیلا، لسٹ لاؤ، لیا۔ اب باہر نکلا، جب میں باہر نکلا تو ہمارے پڑوس کے ایک صاحب وہ بھی نکلے، وہ بھی گئے راشن ہی لینے کے لیے۔ اب جب میں باہر نکلا تو نکلا 11 بجے تھا، آیا بس وہی مغرب سے تھوڑا پہلے آیا، پھر صلواتیں سننے کو مل گئی۔ کہاں گئے تھے؟ بس باہر گئے تو بس باہر ہی کی ہوا لگ گئی، گھر میں کوئی ایک بیوی بھی ہے تمہاری؟ میں نے کہا تمہیں کیا پتا، ایک دکان سے بڑھیا مال نہیں ملتا ہے، لہسن پیاز وہاں سے لیا، راشن کی دکان وہاں چاول لیا، دالیں لی اور یہ لیا، وہ پورا میں نے اپنی رام کہانی سنا دی۔ تو اس نے کہا کہ آپ گئے 11 بجے اور ڈوں ڈوں ہو کر آئے مغرب سے پہلے، اور وہ کلو کے ابا گئے تھے وہ تو آ گئے 2 گھنٹے بعد۔ میں نے کہا ہاں گئے تو تھے ہمارے ساتھ، وہ پہلے کیسے آ گئے ہم سے؟ میں نے ان کو جا لیا، میں نے کہا سرکار ہم دونوں ساتھ میں نکلے تھے اور آپ 2 ہی گھنٹے میں کیسے چلے آئے؟ کہا آپ کب آئے؟ میں نے کہا مغرب سے تھوڑا پہلے آئے۔ کہا کیسے لیا سودا؟ میں نے کہا ایسے 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 ایسے، کچھ مال وہاں سے لیا، کچھ مال وہاں سے لیا، کچھ مٹیریل وہاں سے لیا۔ کہا اسی سب میں تو دیر کر دی آپ نے۔ ہم نے کہا آپ نے کیسے لیا؟ کہا میں ایک بڑی سی دکان پر گیا، وہاں پر تھیلا سب تھمایا، لسٹ حوالے کی، گیا ایک ہوٹل تھا وہاں پر چائے پی، سگریٹ کے مرغولے دھوئیں اڑائے، گپے لڑائیں، اخبار چاٹے، آیا دیکھا کہ سودا بندہ ہوا ہے۔ کچھ سمجھے؟ یہ در در بھٹکنے کا نتیجہ ہے۔ بھائی توجہ چاہے رہا ہوں، یہ در در بھٹکنے کا نتیجہ ہے جس کی اصلاح گھر پر ہو رہی ہے۔ کچھ سمجھے آپ کو سیرت پیغمبر ضرور ملے گی، مگر اصحاب کی دکان پر کچھ، ازواج کی دکان پر کچھ، اہل بیت کی دکان پر کچھ۔ کیوں نہیں ان شیعوں کی طرح ہو جاتے کہ در اہل بیت پر بیٹھ جائے، باہر والی زندگی بھی لے لے، گھر والی زندگی بھی لے لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ دونوں زندگیاں مل جائیں گی تو عزیزو یہ در در بھٹکنے کا نتیجہ ہے جس کی اصلاح یہاں پر ہو رہی ہے۔ اور یہ عزائے فاطمیہ، یہ سیرت پیغمبر اور سیرت فاطمہ زہرا جو پڑھنے کا شرف مجھے ہو رہا ہے، میں بتاؤں عزیزان گرامی، یہ فاطمہ زہرا بیٹی ہیں خدیجہ کی، یاد رکھیے دونوں طاہرہ ہیں۔ ماں کو طاہرہ تب کہا گیا جب کوئی عالم نہ تھا، یعنی دور جاہلیت، اور فاطمہ کو طاہرہ کب کہا گیا؟ جب اسلام آ گیا۔
بڑے ہی مقدس نام تھا طاہرہ خدیجہ کا. یہ جب ان کے دروازے پر رسول نہیں پہنچے. دیکھیں 4 پشت اوپر جائیے گا تو رسول کا خاندان اور خدیجہ کا خاندان ایک ہے. ہاں 4 پشت اوپر خاندان ایک ہے. بھئی آپ لوگ کیا ماشاءاللہ یہ خاندان وہ خاندان کیا الگ الگ ہے؟ سب ایک میں زنجیر ہے. تو اسی طریقے سے رسول اللہ تھے, سب کی زنجیریں ایک میں تھیں. 4 اوپر خدیجہ تھے. تو رسول اللہ نہیں پہنچے وہاں پر. لے کے گیا کلید بردار خانے کعبہ, سردار بطحا, سکائے حرم, بابائے علی, سرکار ابو طالب. کم سے کم عظمت پر تو صلوات پڑھ دو. نہیں ایسے گم سم بیٹھ کے سنو گے تو ہم بھی آپ کو ٹکٹکی مار کے دیکھیں گے, اور اٹھ تو سکتے نہیں ہو جب تک میں نہ اتروں. اس لیے جلدی چھٹی پانا چاہتے ہو تو اچھا سن کے دکھاؤ. تو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی, خدیجہ کے دروازے پر جناب ابو طالب پہنچے. اب پہنچے اور کہا خدیجہ جو مال تجارت آپ دوسروں کو دیتی ہیں میرا بھتیجا لے کے جائے گا, میرا بھتیجا لے کے جائے گا. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں, آپ خاندان کے بزرگ ہیں ہمارے, آپ جو کہہ دیے چشم, کل سے وہی جائے گا لے کے. کہا سنو خدیجہ, میرا بھتیجا لے کے جائے گا مگر میرا بیٹا حاکم کی حیثیت سے جائے گا, محکوم کی حیثیت سے نہیں جائے گا. یعنی ابو طالب کی نظریں مستقبل کے 22 پردوں کو چاک کر کے رسالت کے انوار کو دیکھ رہی تھی. کہا آپ نہ بھی کہتے تب بھی ہم رسول اللہ کو سردار بناتے. اب وہ پہلا سفر ساری چیزیں چھوڑ کر پہلا سفر شام کا ہوا, اور شام سے رسول اللہ واپس آ رہے تھے. جناب خدیجہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی. بس خدیجہ کہتی ہیں کہ اتنا حسین منظر تھا کہ ایک آنے والا آ رہا تھا, لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے جس کے سر پر بادل کے ٹکڑے سایہ کیے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں فرشتے پہرے دار بنے ہوئے ہیں. ایسا حسین منظر تھا کہ تا دیر خدیجہ دیکھتی رہ گئیں. جب قریب آئے کہا یہ تو رسول اللہ ہے. رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں نام ہے. ایک دفعہ جب رسول اللہ نیچے آئے, قریب آئے, تو سیڑھیوں کے سہارے سے جناب خدیجہ نیچے آئیں. کہا میرا غلام میسرہ کہاں ہے؟ کہا وہ آ رہا ہے. کہا میرا قافلہ؟ کہا وہ بھی آ رہا ہے. کہا مال تجارت؟ کہا وہ بھی آ رہا ہے. کہا آپ کو میں نے سردار بنایا تھا, آپ کو میں نے سردار بنایا تھا, لہٰذا آپ جائیے اور لے کے آئیے. یہ کیا ہوا آپ ان کو چھوڑ کے چلے آئے؟ کیا کرتے بھائی, نوکری کر رہے تھے وہاں. رسول اللہ گئے, ادھر رسول گئے, ادھر خدیجہ اوپر گئیں. دوسرے دن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میں نے آپ کو دوبارہ زحمت اس لیے دی تھی تاکہ اپنی نظروں سے وہ حسین منظر اپنی نظروں سے ایک دفعہ اور دیکھ لوں کہ سر پر لکہائے ابر سایہ کیے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں فرشتے پہرے دار بنے ہوئے ہیں. تب رسول اللہ نے کہا اب کی آپ کا بہت فائدہ ہوا ہے. خدیجہ نے کہا ہاں مجھے میسرہ جو غلام ہے میرا, اس کے ذریعے مجھے پوری اطلاع ہے کہ ہمارا قافلہ کامیاب گیا ہے اور بقیہ کسی کا نہیں گیا ہے. لیجئے یہ آپ کا محنتانہ ہے اور یہ لیجئے میری طرف سے تحفہ ہے. جب رسول اللہ نے لے لیا تب رسول اللہ چاہتے تھے کہ اٹھیں. ایک دفعہ علامہ مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ خدیجہ کے لبوں پر حیادار فقرہ آ گیا. دیکھیے میں پڑھ تب رہا ہوں جب ماں باپ کے طے کیے ہوئے رشتے طے نہیں ہوتے. لو میرج, پہلے تو خط کھڑکی سے کوئی دیتا تھا اور پکڑ کوئی لیتا تھا, معاملہ خراب ہو جاتا تھا. لیکن اب تو یہ جو واٹس اپ شیطان اعظم ہے بھیا, اس میں جو ہے
کسی ریشما کا نمبر رحیم کے نام سے ہے، پکڑیے آپ۔ اما بے حیائی کی معراج ہے کہ بچے ماں باپ کے سامنے چیٹنگ کر رہے ہیں، پکڑا کرو، نہیں پکڑ سکتے۔ عزیزو، میں منبر رسول سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو جو ابھی کنوارے ہیں اور ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ عزیزو، محبت کرنا عیب نہیں ہے، مگر نظر کا اعتبار رکھنا واجب ہے۔ اعتبار نظر کا بھرم رکھنا، اپنے خاندان کی عزت رکھنا۔ عزیزو، یہ تمہارا خاندان نہیں ہے، یہ علی کی چھاؤنیاں ہیں، جن کے یہاں سے کوئی علمدار ہوتا ہے تو کوئی حضرت زینب کی کنیز ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم کو یہ خیال رکھنا۔ تو جناب خدیجہ نے ریکارڈ توڑا، خدیجہ نے ریکارڈ توڑا۔ حیادار فقرہ کیسے آیا؟ آواز دی رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں نام ہے، کہا آپ نے شادی کی؟ رسول اللہ نے کہا شادی کہاں کروں؟ ارے عبداللہ کا یتیم، یتیمی کی کڑی دھوپ، چچا کے زیر نگرانی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوں، کچھ کماؤ معلوم، ابھی آپ کے یہاں لگا ہوں نوکری پر، پھر دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ خدیجہ نے کہا نہیں نہیں، میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ سنیے غور سے، میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، خوب تینت ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اور سنیے اس کے پاس دولت کم نہیں ہے، بے پناہ دولت ہے۔ رسول اللہ نظریں جھکا کر کہتے ہیں وہ کون ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ حیا کی پیکر شہزادی کہتی ہیں یہ کنیز حاضر ہے۔ بھائی جملہ سنبھالنا، یہ کنیز حاضر ہے۔ اب جو رسول نے جملہ کہا خدیجہ کے لیے، زمین آسمان کا وزن ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور رسول اللہ کا یہ فقرہ ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، عزیزان گرامی، رسول کا فقرہ بھاری اور وزنی ہوگا۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے کہا، کیا کہا؟ یہ کنیز حاضر ہے؟ کہا نا نا نا، انت ملکہ، تم تو شہزادی ہو۔ اے چلکانے والو، تم کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ رسول جس کو شہزادی کہہ دے، عالم اسلام کو اس کی شہزادیت نظر نہ آئے جو ٹکڑوں پہ پلی ہو، جو پھٹیچروں کی اولادیں ہوں، وہ اسلام کی شہزادی بن جائے۔ یہ خدیجہ ہے شہزادی عزیزو، بس خدیجہ ہے شہزادی۔ اور یہ بتائیے آپ کے ہاں، دیکھیں میں کسی سے پوچھ سکتا ہوں، میری طرف غور سے دیکھیں گا، آپ کے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھا کتنا تیز سمجھا؟ اس میں تو چلکانے والے ماشاءاللہ ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کا میل۔ بھائی معراج ہو جائے گی انشاءاللہ، اما ہم خمس نکالتے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ نکالتے ہوں گے، مجھے یقین کامل ہے۔ جس کے پاس زکوٰۃ دینے کی حیثیت ہے، کھیت وغیرہ بہت زیادہ ہے، گیہوں وغیرہ بہت ہوتا ہے، وہ اس سے نکالتا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ لیکن جیسا میں ہوں ویسے ہی آپ ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، کیا میں اگر خمس نکالتا ہوں تو اس کے باوجود میں یقین نہیں کرتا کہ میرا یہ 100 کا نوٹ بہت پاک ہے۔ آپ کر سکتے ہو، مومن ہے آدمی، آپ پرہیزگار، میں نہیں، میں یقین نہیں کرتا کہ میرا یہ 100 کا نوٹ بہت پاک ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدیجہ کے مال کی اتنی تعریف کیوں کر دی؟ میں نے کہا سن، خدیجہ کا ایک ایک پائی پاک تھا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھو لے کون رہا ہے، ہائے ہائے، لے کون رہا ہے؟ حکم طہارت دینے والا گودیوں میں بھر بھر کے لے رہا ہے، گودیوں میں بھر بھر کے لے رہا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ
مجھ کو کس بنیاد پر شہزادی کہہ رہے ہیں؟ مال و دولت کی بنیاد پر. یہ دولت آپ کی ہے، میری نہیں ہے. اور میں ذرا غلام کو، اور ان کے ایک کزن تھے ورقہ ابن نوفل، چچا زاد بھائی تھے، ان کو زمزم کنویں پہ بھیجا، کہا تم عالم آسمانی کتاب ہو، جا کر اعلان کر دو میں سرا میرا غلام ساتھ جائے گا، میری جتنی بھی جائیداد مکہ میں، بصرہ میں، بصرہ میں، مدینہ میں، طائف میں، حبشہ میں، جہاں جہاں ہے، آج سے میری نہیں ہے، نبی کی ہے. یا رسول اللہ اس کو خرچ کیجئے، میں ایک پائی کا بھی حساب نہیں لوں گی، یہ چچا ہماری ہیں آنے والیاں. میں کیا کہوں آپ لوگوں کو، مولوی تو خود نہیں ہے ایسا. اتار دیا قبا، کرتا ٹانگ دیا، بڑی نوٹیں رہ گئیں، چھوٹی نوٹیں غائب. سمجھ گئے؟ اور اپنا ہی پیسہ اپنے اوپر خرچ کر لیا. تو کہتی ہیں ابھی خاندان میں دو تین شادیاں منہ کھولے کھڑی ہوئی ہیں، آپ تو بس اسراف کرنے لگے. اگر اپنی ڈیڈی کے یہاں سے لے کے آتی تو نہ جانے کیا کہتی ہے. بھیا اپنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں، حساب دے رہا ہوں ان کو، محترمہ کو. مگر واہ خدیجہ کیا کہا؟ آپ خرچ کیجئے راہ خدا میں، میں ایک بھی آپ سے حساب لینے والی نہیں ہوں. دیکھیے اگر خدیجہ صرف نبی کی بیوی ہی ہوتی تب بھی ان کا اتنا چھوٹا دل نہ ہوتا، مگر خدیجہ نبی کی بیوی ہی نہیں تھی، وہ تو نسل عصمت کی ماں تھی. اتنا چھوٹا دل ان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. عزیزو طول ہو جائے گی بات، میں نے بالکل شارٹ کر دیا. اب دو تین باتیں اور زحمت تمام کیے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے ضرور پیغام اس طریقے سے دیا کہ یہ کنیز حاضر ہے، مگر جب رشتوں میں بڑے انوالو ہوتے ہیں تب رشتہ پائیدار ہوتا ہے. تو اس میں ادھر سے ابو طالب نے صفیہ کو بھیجا اور ادھر سے ورقہ بن نوفل خاندان کے بزرگ خدیجہ کی طرف سے آئے اور رشتہ ہو گیا. وہ اب بارات جانے والی ہے تو بارات سے پہلے تو دولہا بنتا ہے. اب جب دولہا بنا، اما دولہا کون بن رہا ہے؟ جو کبھی معراج کی رات کا دولہا تھا. آج وہ زمین پر دولہا بنایا کس نے؟ کس نے بنایا بھیا؟ کہاں چلے گئے تم لوگ؟ کس نے بنایا؟ سردار بطحا ابو طالب نے. میں نے سمجھا کہ یہ علی گڑھ سے کوئی شیروانی اروانی سلوالی ہوگی، یا لکھنؤ سے، یا آج کل تو ریڈی میڈ بھی آ گئی ہے، سہرا اورا جونپور سے منگوا لیا ہوگا بڑھیا والا، جس میں آدمی دکھتا ہی نہیں، خالی سہرا ہی سہرا لگتا ہے، زلجھنا لگنے لگتا ہے. تو میں نے کہا شاید وہاں سے منگا لیا ہوگا. لیکن اب میری تو توجہ کیجئے گا، اب جب میں نے تاریخ کی سطریں کریدی تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ دولہا بنایا ابو طالب نے. پنا کیا رہے ہیں؟ موسیٰ کا عمامہ، ابراہیم کی قبا، اسماعیل کی ردا، شعیب کا پیرہن، نالین شریفین عبد المطلب کی ساری پرانی چیزیں. مطلب یہ تھا اس حسن کو جدید لباس کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں کس نے پہنائی؟ نہ میں ذرا اونچا سننے لگا ہوں، بتاؤ کس نے پہنائی؟ ابو طالب نے پہنائی. عزیزو ابو طالب کا لباس انبیاء کا پہنانا بتاتا ہے ابو طالب وارث انبیاء کے وارث میراث ہے.
ہے دنیا کا کوئی آدمی جس کے پاس میراث انبیاء چلی جائے؟ میراث انبیاء دو لوگوں کے پاس جاتی ہے، یا وقت کا نبی ہو یا وقت کا معصوم ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ساری پرانی چیزیں پہنائی، اب بارات چلی۔ دیکھیے چاہے ہم کو چلکانہ میں دوبارہ مت بلاؤ، لیکن پڑھوں گا اپنی ہی والی۔ ہاں، چاہے عرشی بھائی لال پیلی آنکھوں سے دیکھیں ہم کو، وہ یہ ہے کہ جب بارات چلی، رسول اللہ کی بارات جا رہی، معمولی بات تھوڑی ہے۔ انہوں نے صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو لیا، بنی ہاشم میں، بس۔ یہ ہم لوگوں کی جو فرعونوں والی بارات ہوتی ہے، اس خاندان والا بھی آ جائے اور فلاں خاندان والا بھی آ جائے، اور ہمارا یہ کلاس میٹ تھا، ہم فلاں جگہ رہتے تھے تو روم میٹ تھا، تو یہ تھا وہ تھا، ہمارا یہ لنگوٹیا یار ہے، کہیں ارے ہم اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، دھوم دھام سے بارات لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سن، اگر اتنا ہی شوق ہے کہ کسی کے دسترخوان پہ اپنے مہمان کو کھلانا، تو لڑکی والے کے دسترخوان پہ کیوں کھلا رہے ہو؟ اپنا دسترخوان بچھاؤ۔ لڑکی والا تو خود ہی مرا جا رہا ہے بیچارہ، تم بھی جا رہے ہو دو تین درے لگانے۔ شرفا کی بارات تھی نبی کی عزیزو۔ اب بارات جب چلی تو چلنے کا انداز، آگے آگے میر حمزہ و جعفر طیار تلوار علم کیے ہوئے، درمیان میں نوشاہ شبستانی، پشت پر بزرگان بنی ہاشم۔ چشم فلک نے بھی ایسی بارات نہیں دیکھی۔ یہ جو بارات گئی جا کہاں رہی ہے؟ خدیجہ کے دروازے۔ علامہ مجلسی لکھنے کے ذمہ دار ہے، پڑھنے کا ذمہ دار یہ حقیر فقیر سراپا تقصیر ہے عزیزو۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں جب یہ بارات خدیجہ کے دروازے پہ پہنچی تو خدیجہ نے اپنے پورے محل کو مومی شمعوں سے روشن و منور کر دیا تھا۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ ہی کرسی والے ہیں، ہاں زمین پہ نشست نہیں تھی، کرسیوں پر نشست لگوائی تھی خدیجہ نے۔ باراتی جتنے ہیں سب کرسی پہ بیٹھیں گے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہوا، وہ یہ کہ دولہا کی کرسی جو ہے وہ براتیوں سے ذرا الگ ہوتی ہے۔ وہاں پہ بھی تھا بھیا، جب ہم کلو کے ابا اور دولہا اپنے بیٹا، جیسے کلو ہے ویسے ہی تو بھٹیجر ہے، اور اس کی کرسی الگ ہے۔ اما صاحب معراج وہ دولہا بنا ہے تو اس کی کرسی تو الگ ہوگی نا۔ رسول وہ دولہا کی کرسی وہاں پہ بھی الگ تھی۔ یاد رکھیے، میری طرف یہی دقت ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پاک۔ دیکھیے اتنی بڑھیا بڑھیا بات ہو رہی ہے، میری طرف دیکھیے، اچھی لگے گی بات۔ کیا ہے؟ اب رسول اللہ کی جو کرسی تھی دولہا والی وہ ذرا الگ تھی۔ دیکھیے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تم باراتی ہو، تم وی آئی پی ہو، تم صدر جمہوریہ ہند ہو، مودی کے چچا ہو، کچھ بھی ہو، مگر بیٹھو گے باراتی کی صف میں، دولہے کی کرسی پہ دولہے کا باپ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ دولہے کی کرسی پہ بیٹھے گا دولہا ہی، چاہے دوسرے دن ولیمے کا پتیلا خودے ماجے، مگر آج تو بڑی عزت ہے اس کی، بیٹھے گا دولہا ہی بیٹھے گا۔ اور یاد رکھیے جتنے باراتی تھے صرف خاندان کے تھے، بنی ہاشم کے ایک دم قریبی والے تھے، چچا والے، بس اور کوئی نہیں تھا۔ مگر یاد رکھیے ہر خاندان میں ایک دو چوپٹ ضرور نکل آتے ہیں۔ اما جب رسول اللہ کے خاندان میں تبت یدا کا مصداق پیدا ہو گیا تو ہمارے یہاں اگر پیدا ہو گیا تو کون سی پرابلم ہے؟ تو ابو لہب کو بھی لے کے آئے تھے، چل تو بھی چل، کیونکہ ابھی تو اعلان رسالت نہیں نہ کیا تھا، لے کے آئے۔ قبل اس کے کہ دولہا کی کرسی پر دولہا شبستانی بیٹھے، یہ تبت یدا کا مصداق اس
ہاں یہ اچکا اچکا، زمین چھٹ گئی، کرسی نہ ملی، پیچھے سے حمزہ نے پٹکا پکڑا، اب پکڑ کر پٹخا، پٹخ کر گھٹنا سینے پر اور گھوسا بنا کر اس کے تھوتھن پر، اتنا زبردست مارا نا کہ خون نکل گیا۔ ہاں لوگوں نے کہا ہٹو بچو ہٹو بچو، ایک ہی مارا، دوسرا نہیں مارا، ایک۔ میں نے کہا اگر ہمارے یہاں شادی بیاہ میں کچھ چھوٹا موٹا یہ ہو جاتا ہے کانڈ تو ہم کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، جب نبی کی شادی میں ہو گیا، یہ تو سیرت و سنت چلی آ رہی ہے میاں، ان کی شادی۔ لیکن حمزہ، اے حمزہ بعد نبی تم مجھے بہت یاد آئے جب تمہاری غیرت یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ دولہا کی کرسی پر کوئی نااہل بیٹھے، اس وقت ہوتے جب نبی کی مسند پر ایسے کیسے کلوٹے بھنگی حضرات بیٹھ رہے تھے مسند رسالت پر۔ عزیزوں کسی کی جگہ پہ مت بیٹھیے گا۔ ہاں بہت جگہ ہوتے ہیں لوگ وی آئی پی کیا کہتے ہیں اس کو، گیٹس کیا کہتے ہیں بھائی، بہت خصوصی مہمان، ہاں مہمان خصوصی، ہاں یہ مہمان خصوصی ہے، نیم پلیٹ کسی اور کی لگی ہے، کعبے میں وہ کوئی آیا تو ہے نہیں چلو ہم ہی بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد عزت کا فالودہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ بیٹھیے اپنی جگہ پر عزیزان محترم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنیے، جب ہارون رشید نہیں تھا تو بہلول دانا جو اس کے سالے صاحب تھے، بہنوئی اور سالے کا رشتہ تھا، مگر وہ لاٹھی بجاتے ہوئے آئے، دیکھا تخت خالی ہے، بس جا کر ویراجمان ہو گئے۔ جناب بیٹھے تو خود سے مگر اترے خود سے نہیں، اتنی پٹائی ہوئی، اتنی پٹائی ہوئی کہ رونے لگے چیخ چیخ کر، اور نیچے لوٹنے لگے چیخنے لگے۔ اتنے میں ہارون آ گیا، ہارون کو آتا دیکھ کر اب ہنسنے لگے۔ ہارون قریب آیا، کہا بولول پٹے ہو، درد ہو رہا ہے اس لیے رو رہے ہو، سمجھ میں بات آ رہی ہے، مگر یہ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا سرکار آپ کے اوپر۔ کہا میرے اوپر کیا؟ کہا میں تھوڑی دیر آپ کی جگہ بیٹھا، اتنا پیٹا، آپ علی کی جگہ کب سے بیٹھ رہے ہیں؟ میں آپ پر ہنس رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم یہ ہیں رسول خدا کی شادی ابھی پہنچے۔ اچھا دولہا صاحب بیٹھ گئے، اب ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے وقت میں بہت تنگی ہو گئی ہے، اب ہماری طرف جو نکاح ہوتا ہے، دیکھیے نکاح کا رول ہے، یہ چھوٹی بات ہے لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے گا، حالانکہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ہاں یہ چھوٹی چیز ہے، میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے خالی کہہ رہا ہوں۔ نکاح آدمی خود سے بھی پڑھ سکتا ہے، مگر عالم تو یہ ہے ہماری شیعت کا کہ بچے پیدا ہوتے ہی آغوش مادر میں کہتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، لیکن ان کو قرآن نہیں آتا۔ یہ مر مٹنے کا مقام ہے عزیزان گرامی، مر مٹنے کا مقام ہے کہ علی کا چاہنے والا اسے قرآن نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال تو جب قرآن نہیں آ رہا تو میں سیگا کیا پڑھے گا؟ وہ کہیں لڑکی والا خود ہی اپنے اوپر نہ پڑ جائے، وہ زوجیت میں خود ہی نہ چلا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کانڈ نہ ہو، لہذا ہمارے مذہب نے ایک کام کیا کہ لڑکی کا وکیل الگ ہوگا، لڑکے کا وکیل الگ ہوگا، لڑکی والا صیغہ جاری کرے گا، یہ کہے گا قبلت النکاح، ہو جائے گی بات۔ کچھ سمجھے؟ تو یہ دوہرے دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ ہماری طرف ایک ہیرا مولوی نہیں چلتا کہ آگے اونچا کر کے اب ٹوپی سر کی جا رہی ہے، بدن سے بدبو کے بھپکے آ رہے ہیں، آ کے پڑھ دیا اس نے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں دو پلر ہوتے ہیں، ایک داہنا پلر ایک بایاں پلر، تاکہ رشتے استوار ہوتے چلے جاتے ہیں۔
کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کا نکاح بھی دو لوگوں نے پڑھا تھا، ایک ابو طالب اور ایک ورقہ ابن نوفل۔ عزیزو، میں مان جاؤں گا خدا نخواستہ عیاذ باللہ خاکم بدہن جناب ابو طالب، میں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں وہ مومن نہیں تھے، فرض کیجئے عیاذ باللہ خاکم بدہن، میں اتنا اس سے زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتا عزیزان محترم، لیکن مجھے یہ بتاؤ نکاح تو پڑھا تھا، کس کا پڑھا تھا؟ رسول اللہ کا۔ عزیزو، میں خود ایک ہمارے دوست ہیں سنی ہیں، ہماری پٹتی ہے ان سے، بہت اچھے دوست ہیں، بچپن کے لنگوٹیا یار ہیں، میں ان کی بارات گیا تو میں نے کہا دیکھو یار اعظم گڑھ نہیں جا پایا، میں کرتا پاجامہ نہیں لا پایا یار، اور دیکھو تمہاری شادی میں میں پرانا لباس نہیں، مجھے سچا بتا رہا ہوں میں آپ کو قصہ، میں نے کہا کہ میں تمہاری شادی میں پرانا لباس نہیں پہنوں گا۔ اس نے کہا مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ پرانا لباس کیوں پہنیں گے؟ ہم نے کہا پھر تو لا کے دے گا؟ کہا نہیں، وہ جو آپ کا لباس رسول ہے وہ پہنیے اور چلیے۔ عزیزو، اس نے قبا اور ہم کو امامہ پہنایا اور اپنے ساتھ بٹھایا، میرے پاس تصویر بھی ہے میں دکھا سکتا ہوں۔ عزیزو بٹھایا، میں نے مشاہدہ کیا کہ جب ان کا مولوی آیا اور نکاح پڑھا جانے والا ہوا تو ان کے مولوی نے سب سے پہلے نام لکھوایا، بسم اللہ کروائی، پھر کہتا ہے کہ اب پڑھو کلمہ۔ آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، کلمہ پڑھو۔ عزیزوں، پتا چلا نکاح سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ ابو طالب اگر کلمہ پڑھوا رہے ہیں تو کس سے پڑھوا رہے ہیں؟ اس سے پڑھوا رہے ہیں جو عالم کو مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ ساری چیزیں چھوڑتا ہوں، پھر کبھی حیات و حیات رہی اور آگے آپ کی بستی میں تو پڑھ دوں گا، آج میں اتنا پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، وہ آج بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتاب نعیم صدیق کی محسن انسانیت میں بھی مل جائے گا آپ کو، علامہ دیار بکری میں بھی مل جائے گا۔ عزیزان گرامی، علامہ مجلسی کو بھی اٹھا کے دیکھیے، ایک لبنان کا ہے لکھنے والا، اس کی بھی کتاب میں آپ کو مل جائے گا، اور سب اکٹھا چاہتے ہیں تو میرے والد نے ایک کتاب لکھی ہے ملکۃ العرب 50 سال پہلے، آج اس میں ساری ڈیٹیل مل جائے گی عزیزان محترم۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے زبان کھولی تو لگا کہ لفظوں کی کلیاں گر رہی ہیں، آواز دی الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو عالمین کو رزق دینے والا ہے۔ یہ بتائیے رسول نے اعلان رسالت کیا تھا؟ کوئی مسلمان ہوا تھا بظاہر؟ آپ بتائیے، نہیں نا؟ قرآن اترا تھا، جبریل کی آمد و رفت ہوئی تھی؟ نہیں نا؟ اللہ رے بہنے اقدس ابو طالب کے نکلے ہوئے فخرے آغاز قرآن ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، آغاز قرآن ہو گیا۔ اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی، اب رخصتی ہوئی، رخصتی نہیں، بارات کی رخصتی ہوئی، خدیجہ کی نہیں ہوئی۔ آئے رسول اللہ ابو طالب کے گھر، وہی گھر تھا، کوئی دوسرا گھر ہی نہیں تھا۔ ابو طالب نے آن کر کہا ولیمہ۔ عزیزو، اس سے پہلے دیار عرب میں لفظ ولیمہ نہیں تھا۔ ابو طالب سے پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، لفظ ولیمہ نہیں تھا تو کرتے کیا یہ؟ ابو طالب نے 2 ولیمے کیے ہیں اپنی زندگی میں، ایک علی کی ولادت میں اور ایک نبی کی شادی میں، 2 ولیمے۔ جب علی کی ولادت میں ولیمہ کیا تو اب اس زمانے میں جھنڈا لہرایا کہ آگ روشن کر دی، مجھے نہیں معلوم، بہرحال لوگ آئے کھانے کے نام پر اور عرب نہ آئے، آ گئے۔ ابو طالب بھوک لگی، تم نے ولیمے کا اعلان کیا، کھانا کہاں ہے؟ کہا کھانا مل رہا، گھبراؤ مت، میری 2 شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے
جہاں پر میرا بیٹا علی پیدا ہوا ہے کعبے میں، جا کر پہلے کعبے کا 7 طواف کرو۔ عزیزان گرامی، بہت بھاری جملہ تھا، 7 طواف کرو۔ عزیزو، نہ جانے کس دل سے ابو طالب نے 7 طواف کہا، وہ رکن حج ہو گیا۔ جا کے 7 طواف کر کے آؤ۔ طواف کر کے آئے پیٹ پیٹتے ہوئے۔ ابو طالب بھوک بہت زور سے لگی ہے، اب مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بھی لگی ہے، بھوک بہت زور سے لگی ہے، کھانا کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا ابھی تو پہلی شرط ہے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے، میرا بیٹا علی دیکھو گہوارے میں جھول رہا ہے۔ کہاں؟ کہا جاؤ پہلے اس کو سلام کر کے آؤ۔ ابھی کسے کیا پتا یہ ذمہ دار اسلام ہے، یہ حامل اسلام ہے، یہ صاحب ذوالفقار ہے، یہ فاتح بدر و احد و خندق و خیبر ہے، یہ صاحب ذوالفقار، ابھی کچھ پتا ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں، ابھی اتنے سے ہیں، اتنی بڑی داڑھی، السلام علیکم۔ ہمار روٹی میں بڑا دم ہے، لقمے میں بڑا دم ہے عزیزو، کسی کو کھانا کھلانے میں۔ طواف کر کے آئے، اب سلام بچے کو کر رہے ہیں۔ علی کو 2 سلام تاریخ میں ملتے ہیں، یا سردار بطحا ابو طالب نے بچپنے میں علی کو سلام کروایا، یا جوانی میں غدیر میں نبی کریم نے کرایا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ 2 سلام تاریخ میں ملتے ہیں۔ اچھا، اب پھر جناب ابو طالب نے اب جب نبی کی شادی کا ولیمہ کیا تو جانتے ہیں کئے روز کیا؟ 3 روز تک غربت تھی۔ جناب ابو طالب بہت بڑے پیسے والے نہیں تھے، عالم غربت میں جناب ابو طالب نے کئے روز کیا؟ 3 روز۔ خدیجہ نے سنا کہ سردار بطحا خاندان کے بزرگ نے ہماری شادی کی خوشی میں ولیمہ کیا ہے، تو وہیں سے نوکروں کے ذریعے سلام بھجوایا۔ کہا جا کر خاندان کے بزرگ ابو طالب کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ تمہاری بہو سلام کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے اگر اجازت دیں تو میں بھی اپنی شادی کی خوشی میں ولیمہ کروں۔ کچھ سمجھے؟ میں بھی اپنی شادی کی خوشی میں ولیمہ کروں۔ کہہ کون رہا ہے؟ خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ ملکۃ العرب خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ دولت کی کمی نہیں وہ خدیجہ جس نے اسلام کو پالا، مسلمانوں کو پالا، وہ خدیجہ کہہ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری پردہ نشینوں کے لیے سبق ہے، وہ کبھی لڑکی سسرال میں نکو نہیں بنے گی جو سسرال کے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرے۔ خدیجہ کر سکتی تھی بغیر اجازت، مگر خدیجہ نے اجازت لے کے بتایا کہ اب میری حیثیت کچھ نہیں ہے، اب میری حیثیت تب ہے جب میرا خاندان ہے۔ تو جب ابو طالب کر سکتے ہیں تو خدیجہ کو کیوں روکتے؟ خدیجہ سے کہا ہاں بسم اللہ تم بھی کرو۔ تو یہ بتائیے آپ اپنی لڑکی یا لڑکے کی شادی میں ولیمہ کئے دن کرتے ہیں؟ دیکھا، یہ سمر بھائی ہمیشہ چونا لگاتے ہیں۔ 1 دن، 1 وقت، ایک وقت، غصہ مت دیجیے، 1 وقت، اور ہائے توبہ اتنا خرچ ہو گیا، اتنا خرچ ہو گیا، ہر دروازے ہر چوکھٹ پر نظر آتے ہیں، یہ خرچ ہو گیا وہ خرچ ہو گیا، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں نمک کم تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ہمارے یہاں کا حال۔ خدیجہ نے اپنی شادی کا ولیمہ جو کیا وہ 6 مہینے تک، علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھ رہے ہیں جلد نمبر 6 مہینے تک آؤ کھاؤ، آستینوں کو پلاؤ، داڑھیوں کو سالنوں سے رنگو،
خود کھاؤ، خاندان کو بھی کھلاؤ، علاقے والوں کو بھی لاؤ، اور خالی کھاؤ نہیں بلکہ وہ غلہ، وہ کپڑا، وہ سواریاں، وہ درہم و دینار لو، تم نہ لو، تمہارا اونٹ جتنا بار کر سکے۔ پڑھنا آسان ہے عزیزوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اولاً کسی کے پاس ہے ہی نہیں اتنا۔ کھاؤ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ولیمہ جب ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، ہمارے یہاں ہوتا تھا، اب آپ کے یہاں بھی ختم ہو گیا ہوگا، کہ پلیٹ ہوتی تھی، پلیٹ میں پان ہوتا تھا، چونا ادھر اور ڈلی وغیرہ ادھر، سرتی ادھر ڈبی سے کھول کر، اور سگریٹیں پیکٹ سے نکال کر، احتیاط دیکھیے، ماچس توڑ کے رکھی جاتی تھی، کوئی صاحب بھول کے رکھ نہ لے، دیکھ رہے ہیں؟ یہ احتیاط تھی ہمارے زمانے، اب تو ختم ہو گیا وہ مسئلہ، لیکن یہ احتیاط تھی۔ مگر خدیجہ نے اس طریقے کا انتظام کیا تھا۔ عزیزو، جب ولیمہ ختم ہو گیا 6 مہینے کے بعد، تو خدیجہ کے پاس ان کی کنیزیں جو 1000 سے زیادہ تھیں، غلام جو 1000 سے زیادہ تھے، یہ کیڈبری کی ٹافی نہیں ہے، کنیز اور غلام سکوں میں خریدے جاتے تھے سونے کے۔ عزیزو، سیریل دیکھا ہوگا آپ نے یوسف کا، سونے کے سکوں میں خریدے جاتے تھے۔ بہرحال وہ آئے اور آن کر کہتے ہیں شہزادی، وہ بہت لوگ گئے جو کھانا کھائے مگر کچھ لے نہ گئے، نہ کپڑے، نہ لتے، نہ غلے، کچھ نہ لے، بس خود کہا ہم کھانا کھا لیے بس کافی ہے، ہم کچھ لے نہیں جائیں گے۔ بھائی بہت جگہ تو شریف بھی لوگ ہوتے ہیں، تو شرافت کا مظاہرہ کیا، اس شرافت کو زیر کرنا تھا خدیجہ کو۔ خدیجہ نے کہا اتنی ہی مالیت کا مال اونٹوں پر بار کرو، ان کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے کہنا خدیجہ نے سلام کہا ہے، اور کہا ہے یہ خدیجہ نے تحفہ دیا ہے اپنی شادی کی خوشی میں، اب لوٹاؤ۔ عزیزو، شرافت کو کیسے زیر کیا خدیجہ نے۔ عزیزو، سنی مورخین لکھتے ہیں کہ ولیمے کے بعد عرب میں کوئی غریب نہ رہ گیا۔ 2 دفعہ غریبی ختم ہوئی ہے، 2 دفعہ غریبی ختم ہوئی ہے۔ انگریز مورخ جارج جورداخ نے صوت العدالت الانسانیہ میں علی کے لیے لکھا کہ علی کی 4 سال 9 مہینہ کی حکومت میں کوئی غریب نہیں رہا، اور خدیجہ کے سلسلے میں یہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نیتا پریتا لوگ ہیں آتے ہیں سفید لباس اور کفن میں لپیٹ کر اپنے کو گلیوں ہمارے دروازوں پہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم غریبی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم غریبی کا، جھوٹ بولتا ہے وہ انسان جو کہتا ہے ہم غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ غریبی صرف 2 دفعہ ختم ہوئی ہے، یا غریبی فاطمہ کے شوہر نے ختم کی تھی، یا غریبی فاطمہ کی ماں نے ختم کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ بس عزیزان محترم، مجھ جیسے حقیر فقیر کو معاف کر دیجئے گا جو میں نے بہت وقت لے لیا، اور آج میں دیر سے بیٹھا بھی تھا ممبر پر، لیکن ہم اپنے خاندان کا قصیدہ نہیں پڑھ رہے تھے، جس کے دیوانے آپ ہیں اسی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا میں۔ عزیزو، اگر ہماری کہی ہوئی بات سے کوئی اگر کچھ درس لے لیتا ہے تو مجلس کی کامیابی کے لیے بات کافی ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو خدیجہ کی اکلوتی بیٹی ہو، جو خدیجہ کی اکلوتی بیٹی ہو، وہ ہے فاطمہ، ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں، مگر کس طریقے سے مظالم ہوئے ہیں کہ آپ مشک میں پانی بھر بھر کے لا رہی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے، چکیاں چلاتے چلاتے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ عزیزو، یہ ہیں فاطمہ زہرا، سیرت ہے ان کی عزیزان گرامی۔ یہی فاطمہ
جب آخری روز آیا آپ کا تو فرمایا اسماء دیکھو ہم جا رہے ہیں حجرے میں، اور جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا تمہاری شہزادی زندہ ہے، لیکن جیسے ہی تسبیح کی آواز آنا رک جائے سمجھ لینا یہ کنیز اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی، یہ فاطمہ اپنے باپ کی خدمت میں چلی گئی۔ عزیزو اسماء کہتی ہیں کہ میں سنتی رہی، آواز آ رہی تھی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ۔ اسماء کہہ رہی شکر ہے پروردگار ہماری شہزادی ابھی حیات سے ہے، شکر ہے۔ ایک دفعہ آواز کا آنا بند ہو گیا، جیسے ہی آواز کا آنا بند ہوا ایک دفعہ اسماء دروازہ کھول کر دیوانہ وار جاتی ہے، اپنے کو شہزادی کے اوپر گرا لیتی ہے۔ اے شہزادی آنکھیں کھولو، دم گھٹا جا رہا ہے، اب شہزادی کوئی حیات ہو تو بولے۔ ایک دفعہ قدموں کی چاپ سنائی دی، جلدی جلدی آنکھوں کے آنسوؤں کو خشک کیا، دیکھا بچے آ گئے، جلدی سے دروازہ بند کر کر باہر آئیں، کیونکہ شہزادی نے کہا تھا دیکھو اسماء ہمارے بچے جب آئیں تو ان کو آتے ہی ان کی ماں کی شہادت نہ بتا دینا بلکہ بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ اے رونے والوں بچے آئے جس میں حسین کہتے ہیں اے اسماء اماں نظر نہیں آ رہی ہے، کہا آؤ بچوں میں کھانا لگائی دیتی ہوں، بس جلدی سے سفرہ لگایا، جو بھی چیزیں میسر تھی دسترخوان پہ رکھ دی۔ حسین اور حسن نے حیرت بھری نگاہ سے اسماء کا چہرہ دیکھا، اے اسماء کیا کر رہی ہو؟ کبھی ہم نے بغیر اماں کے کھانا کھایا ہے؟ ایک دفعہ اسماء ضبط صبر ٹوٹ گیا، آواز یہ بچوں اب اماں کہاں ملے گی؟ اماں بابا کی خدمت میں چلی گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بچے دوڑے، دوڑ کر حسن نے اپنے کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، کبھی چہرہ چوم رہے ہیں کبھی لبوں کا بوسہ دے رہے ہیں، حسین ماں کے تلوے سے اپنا رخسار رگڑ رہے ہیں۔ اے اماں دم گھٹ جا رہا ہے، اے اماں دم گھٹا جا رہا ہے، اے اماں کلام کرو، اے اماں کلام کرو۔ اے رونے والوں بچے روتے رہے، شہزادی دنیا سے چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق من ناجاک وبحق من دعاک فی البر والبحر صلی علی محمد وآلہ تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماتم حسین۔